السلام علیکم. اچھا، پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹرائیجیمنل نیورلجیا کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو ہم کیوں ٹرائیجیمنل کہتے ہیں. اس کی 3 برانچز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹرائیجیمنی کو اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ 3 شاخہ بنتا ہے. تو اس طرح اس کی 3 برانچز ہیں اور ہر برانچ کی اپنا اپنا الگ ایریا ہے. اور پھر اس کی وجہ بھی ہم نے دیکھی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے. اب ایک چیز ہمیں آج جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. عام طور پہ کیا علاج اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے یا اویلیبل ہے پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی. تو ایک چیز پہ سب مانتے ہیں کہ اس کا ٹرائیجیمنل نیورلجیا کا بے شک وہ پرائمری ہے یا سیکنڈری ہے، اس کی جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ یا پہلا جو اس کے علاج کی چوائس جو ہمارے پاس ہے وہ دوائی کس کے ساتھ ہے اور میڈیسنس. اس وقت ابھی ہمیں سرجری ورجری باقی چیزوں کا نہیں سوچنا، جسٹ میڈیسن. اور میڈیسن میں جو سب سے پاپولر کہہ لیں یا سب سے افیکٹو کہہ لیں وہ دوائی ہے جس کو اس کا نام ہے کاربامازپین، اور عام طور پہ وہ ٹیگرول، ٹیگریٹول یا کچھ اور سیزونیل یا اس طرح کی دوائیوں سے مختلف ناموں سے وہ مارکیٹ میں ملتی ہے. اس سے شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور اس طرح کی دوائی استعمال کرتے ہیں جو کہ نرو کے پین کے لیے یا نیورلجک پین کے لیے یوزفل ہوتی ہے. تو اسی پہ کنٹرول چلتا ہے کہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافی سال کئی سال چلتا ہے مسئلہ. تو پرابلم اس وقت آتی ہے جب دوائی کی ڈوز اتنی زیادہ لینی پڑے اور جس سے یا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہو جائیں، سائیڈ ایفیکٹس سویر ہوں، ان کو برداشت کرنا مشکل ہو، ان کے ساتھ کام کرنا، یا یہ ہے کہ وہ زیادہ ڈوز لینے سے بھی درد میں کمی نہ آ رہی ہو، یا درد میں جو کمی ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو، کچھ نہ کوئی درد پھر بھی چل رہا ہو. تو ایسی صورت میں پھر ہمیں انٹروینشنز کا سوچنا پڑتا ہے. تو انٹروینشنز کو اگر ہم لسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم سرجری سے لے کر سب سے اوپر کہہ لیں کہ سرجری ہے جس میں آپریشن کریں گے، اور اگر اس کی وجہ وہی جو نرو کے اوپر جیسے ہم نے کہا تھا کہ خون کی نالی دبا رہی ہے، تو ایک بڑا میجر سرجری ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو واسکولر ڈیکمپریشن. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے جہاں پہ نرو اور خون کی نالی آپس میں مل رہے ہیں، وہاں خون کی نالی کے ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹیفلون کا پیس رکھ کے اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں، آپس سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ڈائریکٹلی پریشر نہ ڈال سکے. اس میں اچھی بات تو یہ ہے کہ جی وہ بالکل پین فری ہو جاتے ہیں مریض اگر اچھی سرجری ٹھیک کی ہوئی. تھوڑا اسکلس چاہیے، جو وہ سرجن جنہوں نے یہ کام فریکوینٹلی کرتے ہیں ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، اور کیونکہ ان کے کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن پاسبل کمپلیکیشنز تو ہیں چونکہ میجر سرجری ہے، اس میں کوئی آس پاس کوئی ٹیشو ڈیمیج ہونے کا امکان ہے، جو آپ بہتر ہے کہ آپ نے سرجن سے ڈسکس کر سکتا ہے اگر کوئی پیشنٹ ہے کہ ہاں جی بتائیے مجھے اس کے ساتھ کیا مسئلہ. لیکن دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی کے لیے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اس میں بھی یہ مسئلہ کچھ عرصے کے بعد 5 سال 6 سال 2 سال کوئی ڈیوریشن فکس نہیں ہے، لیکن دوبارہ پھر پرابلم ہو سکتا ہے اس میجر سرجری کے بعد. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور لوگوں نے ٹرائی کی ہیں انٹروینشنز میں، لیکن اس وقت جو سب سے پاپولر ٹیکنیک ہے اس کو کہتے ہیں گینگلیون جہاں سے نرو سیلز شروع ہو رہے ہیں اور چہرے کے اوپر آ کے تو پھیل رہے ہیں. وہ گینگلیون جس کو ٹرائیجیمنل گینگلیون یا گزیرین گینگلیون، اس سے ساتھ ریلیٹڈ انٹروینشنز ہیں. اس میں جو سب سے جو اس وقت افیکٹو یا پاپولر ہے وہ یا تو گینگلیون کو ہم کرتے ہیں سلو ڈاؤن یا سائلنٹ کرنا یا اس کی کرنٹس کو کم کرنا. اس کے لیے ہمیں نیورولائز کرنا پڑتا ہے، یعنی نروز کو تھوڑا اس کو کاٹنا جلانا کیمیکل کے ساتھ جیسے مرضی کہہ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے. یا کیمیکل سے کرتے ہیں یا ریڈیو فریکوینسی جو ویوز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، جو وہاں پہ لوکل تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر کرتے ہیں جس سے وہ نروس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں.
دوسرا طریقہ یہ ہے جس میں جو ہم زیادہ کرتے ہیں، میں اس پہ زیادہ کر رہا ہوں، وہ الکوہول یوز کرتے ہیں. لیکن دونوں میں یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ نیڈل لے کے جانی ہے، نرو تک پہنچانی ہے، اور پھر آپ کسی نے دونوں میں سے جو بھی طریقہ آپ کے پاس جس میں آپ کی مہارت زیادہ ہے، جس سے آپ کو امکان ہے کہ مریض کو فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہونے کا چانسز ہے، تو وہ ٹیکنیک آپ چوز کر سکتے ہیں، اپنے پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق جب اس میں صرف ایک چیز ہے، درد اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو درد کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایریا جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے سن ہو جاتا ہے، اور ہلکی سی سن جو ہے وہ قابل برداشت ہوتی ہے. اس میں آپ کو شروع میں تھوڑا بہت کھانے پینے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، سافٹ ڈائٹ کہی جاتی ہے، ہفتہ 2 ہفتے سافٹ ڈائٹ کھا لیں، آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، یوزڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایڈجسٹ کرنے کا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے ایڈجسٹ کر کے تو، لیکن وہ تھوڑا سا سن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. زیادہ سن کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے، اور پیشنٹ کے کوالٹی آف لائف میں بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم سے کم اس کو سن کریں بغیر ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کو. اور اوور آل اس کے لیے ہمیں سیف پروسیجر ہے اگر آپ اس کو گائیڈڈ کرتے ہیں، ایکس رے مشینز یوز کرتے ہیں، فلوروسکوپ بھی جس کو کہتے ہیں، اور باقی ساری چیزوں کا اگر خیال رکھیں تو اس سے سیف پروسیجر افیکٹو ہے. اور جس ٹیکنیک سے میں کر رہا ہوں اس ٹیکنیک سے یہ 4-5 سال 6 سال تک پیشنٹ کو اچھا آرام رہتا ہے. اس کے بعد اگر اس کو دوبارہ ضرورت پڑے دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو دوبارہ اس کے لیے جو ریلیف مل سکتی ہے. تو یہ ایک طریقہ انٹروینشن یہ پاسبل اس کی. تھینک یو.